وفاق کا سندھ میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ، گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پابندیوں کی مخالفت کر دی۔ پریس کانفرنس میں سندھ حکومت کے فیصلے پر تنقید، کہا بندش کا فیصلہ آخری حل ہونا چاہیے، پہلا نہیں۔ لاک ڈاؤن کی خواہش وہی کر سکتا ہے جو چھٹی گزارنے امریکہ جائے، پہلے SOPs پر عمل کرائیں پھر دیگر آپشن دیکھیں، پاکستان کی اٹھتی معیشت کو نہ گرائیں۔ SOPs پر عمل نہ ہونا وزیر اعلیٰ سندھ کی ناکامی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ صوبہ اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لاک ڈاؤن کے دوران پولیس گردی ہی نہیں، AC اور TC گردی بھی کی جا رہی ہے۔ ویکسینیشن کے بغیر سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں، ویکسین بک رہی ہے، لوگ گھروں پر لگوا رہے ہیں۔ کراچی میں لاک ڈاؤن، شہریوں کا BP ہائی، ایکسپو سینٹر پر قطار میں کھڑے لوگ مشتعل، ویکسینیشن ہال کے شیشے توڑ دیے، سیکیورٹی اہلکار زخمی، ویکسینیشن سینٹر میں عوام کا رش، سماجی فاصلے کی دھجیاں اڑا دیں، SOPs پر عمل کرانے والا کوئی نہیں، رش بڑھنے کے باوجود ایک ہال بند کر دیا گیا، صرف ایک ہال میں ویکسینیشن جاری، سول اسپتال میں رش کے باعث شدید حبس، ڈاکٹر بے ہوش ہو گیا، سڑکوں پر جگہ جگہ ناکہ بندی سے ٹریفک جیم، ٹرانسپورٹ کی کمی، بسیں چھتوں تک بھری رہیں، کام پر جانے والوں کو مشکلات، پولیس والوں نے خود ماسک نہ پہنا، لوگوں کو روک کر تنگ کرتے رہے۔ کراچی میں صنعتیں بند ہونے سے پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچے گا، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں سندھ کے اقدامات سے تشویش کی لہر دوڑ گئی، کراچی میں کرفیو جیسی صورتحال ہونی چاہیے، نہ انڈسٹری بند، آپ اتنے عقل مند ہوتے تو کراچی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ شہباز گل نے ٹویٹ کیا کہ پیپلز پارٹی ملک کی معیشت تباہ کرنے کے پلان پر عمل پیرا ہے، ان کا لاک ڈاؤن سے غریب کا چولہا بجھانے کا مکمل پروگرام ہے، پہلے دن سے ان کا SOPs پر دھیان نہیں، SOPs اسمارٹ لاک ڈاؤن اپنائیں تو یہ نہ کرنا پڑے۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کی کچھ پابندیوں میں نرمی، کچھ کے خاتمے کا اعلان کر دیا، ڈبل سواری پر پابندی ختم، ضروری اشیاء کی دکانوں کے لیے 6 بجے تک بندش کا فیصلہ واپس۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں 100% ویکسینیشن والے اداروں کو ہی کام کی اجازت ہوگی، آدھے شٹر گرا کر کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، دکان اور کاروبار 30 دن کے لیے سیل ہوگا، بیان بازی سے مسائل حل نہیں ہوتے، اسلام آباد میں بیٹھنے والے زمینی حقائق نہیں سمجھ سکتے۔ لاک ڈاؤن کے فیصلے میں اب بھی مزید ترمیم کی ضرورت ہے، اسد عمر کا ٹویٹ۔ سربراہ NCOC نے سندھ میں لاک ڈاؤن سے متعلق کہا صنعت اور ٹرانسپورٹ بندش کے فیصلوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، ہمارے نقطہ نظر کی بنیاد پر جزوی تبدیلی کی گئی جو خوش آئند ہے، پاکستان کی کورونا کے خلاف حکمت عملی کو دنیا میں پذیرائی ملی، عوام کی صحت اور روزگار دونوں کا دفاع کیا گیا، NCOC نے صوبوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی بنائی، ہر صوبہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا تو یہ کامیابی نہ حاصل ہوتی۔ لاک ڈاؤن کا تماشا ختم کیا جائے، لاک ڈاؤن اور ویکسین کو دھندا بنا لیا گیا ہے، MQM پاکستان کے سینیٹر فیصل سبزواری سندھ حکومت پر برس پڑے، کہا کراچی کو نوٹوں کا سمندر سمجھنا بند کیا جائے، پولیس بھتہ وصول کرے گی، محکمہ صحت والے جعلی ویکسین سرٹیفکیٹ بنا کر پیسے اٹھیں گے۔ کچرا کون اٹھائے گا؟ کراچی شہر میں جگہ جگہ غلاظت کے انبار، عید قرباں کے بعد کئی علاقوں سے علائشیں تک نہ اٹھائی گئیں، برساتی نالوں کو ڈمپنگ پوائنٹ بنا لیا گیا، شہر میں صفائی کی مزید صورتحال جانیے اسی بلیٹن میں۔ عید پر کراچی گیا تو وہاں کی صورتحال دیکھ کر دل بہت دکھا، کراچی سے لاہور واپس آیا تو لگا کسی اور جگہ آ گیا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب، کہا پنجاب کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، انتظامی امور کی کارکردگی کو بہترین بنانا اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں مانسون کا ایک اور سپیل، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، نشیبی علاقے زیرآب، متعدد فیڈرز ٹپ کر گئے، بھکر، سرگودھا، راولپنڈی اور فیصل آباد میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ برسات، موسلادھار بارشوں کا سلسلہ 3 اگست تک جاری رہ سکتا ہے، PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔
کشمیر پریمیئر لیگ کے خلاف بھارتی سازش پر افریقی کرکٹر پھٹ پڑے. ہرشل گبز بولے بھارتی دباؤ غیر ضروری ہے. بھارتی بورڈ کا کھیل میں سیاسی ایجنڈا لانا مناسب نہیں. بھارتی بورڈ نے کے پی ایل میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی. دھمکی دی کہ آئندہ بھارت داخل ہونے نہیں دیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی شدید رد عمل. ترجمان بورڈ کا کہنا ہے کشمیر پریمیئر لیگ پی سی بی سے منظور شدہ ایونٹ ہے. بی سی سی آئی نے کھلاڑیوں کو لیگ میں شرکت سے روک کر کھیل کو بدنام کیا. بی سی سی آئی نے ایک بار پھر آئی سی سی ارکان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کی. معاملہ آئی سی سی کے مناسب فورم پر اٹھائیں گے. کشمیر پریمیئر لیگ کے خلاف بھارتی بورڈ کی سازش افسوسناک ہے. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار افریدی کی پریس کانفرنس. کہا بھارتی بورڈ کا رویہ سمجھ سے بالاتر ہے. آئی سی سی بھارتی اقدام پر ایکشن لے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں یہ پہلا موقع نہیں. مودی حکومت نے کرکٹ کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا. کھلاڑیوں کو دھمکانا پرانی روش کا تسلسل ہے. کشمیر کی جدوجہد کو ایسے اقدامات سے نقصان نہیں فائدہ ہی ہوگا. نیو یارک میں موجود فلیٹ میری ملکیت نہیں. آصف زرداری نے نیب راولپنڈی کو جواب جمع کرا دیا. موقف اپنایا جس سال اپارٹمنٹ خریدا اسی سال فروخت کر دیا گیا. فلیٹ کی خریداری کے وقت کسی عوامی عہدے پر فائز نہیں تھا. نیب صرف انتقامی نشانہ بنا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی قابض فورسز نے پلوامہ میں مزید 2 نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا. پاکستان کا مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق یورپی کمیشن کے صدر اور نائب صدر کے خط کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں جھوٹے پروپیگنڈے کے باوجود بھارتی مظالم پر عالمی تنقید جاری ہے. بھارت دنیا کے مطالبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا. ایف بی آر کا جولائی میں ریکارڈ ریونیو کلیکشن قابل تعریف ہے. ایف بی آر نے رواں ماہ 410 ارب کی ریکارڈ وصولیاں کی. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ. کہا رواں ماہ ایف بی آر کی جانب سے ہدف سے 22% زائد وصولیاں کی گئیں. یہ مستحکم حکومتی معاشی پالیسیوں کی بدولت ممکن ہوا. پیٹرول پھر مہنگا ہوگا. اوگرا کی سفارش پر پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر ₹1.71 اضافے کا فیصلہ. ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی. اطلاق کل سے ہوگا. پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر عوام پھٹ پڑے. فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ. مہنگی آر ایل این جی کی خریداری دن دہاڑے ڈکیتی ہے. حکومت کووڈ کے دوران سستی آر ایل این جی سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی. اب مہنگی خرید رہی ہے. شہباز شریف کہتے ہیں پی ٹی آئی کی نااہلی اور لالچ قوم کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچائے گی. نور مقدم قتل کیس. ملزم ظاہر جعفر کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع. ظاہر جعفر کو مزید تفتیش کے لیے دوبارہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا. عدالت کا ملزم کو 2 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. 6 سالہ مہم کا زیادتی کے بعد قتل. پولیس نے ابتدائی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دی. کسی بھی شخص کو ملزم نامزد نہیں کیا گیا. رپورٹ کے مطابق بچی کے ڈی این اے سمیت تمام نمونے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے. تفتیش جاری ہے. پیش رفت سے عدالت کو آگاہ کر دیا جائے گا. ایم پی اے نذیر چوہان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. آئندہ سماعت پر چالان طلب. نذیر چوہان نے درخواست ضمانت دائر کر دی. موقف اپنایا. تفتیش مکمل ہو چکی. الزامات ثابت نہیں ہوئے. سوشل میڈیا سائٹس پر پوسٹیں میری نہیں. ایف آئی اے نے مقدمے میں نامزد شریک ملزم محمد نوید کو گرفتار کر لیا. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا. میدان گیانا میں رات 8 بجے سجے گا. اعظم خان انجری کے باعث دوسرے اور تیسری T20 سے باہر. پہلا T20 بارش کی نظر ہو گیا تھا. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 128واں یوم پیدائش. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ ساری زندگی بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں. قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کا مشن آگے بڑھایا.
दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 5 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। रजाकार SOPs के तहत घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। अस्सलामुअलैकुम, एयरवाई न्यूज के साथ मैं हूं ज़ीशान मलिक और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।